اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح بخاری، کتاب بدء الخلق، حدیث نمبر 3297، اردو ترجمہ۔ اور اللہ تعالیٰ کا سورہ جن میں فرمانا، اور جب ہم نے آپ کی طرف جنوں کے ایک گروہ کو بھیج دیا، اللہ تعالیٰ کے ارشاد اولئک فی ضلال مبین تک سورہ کہف میں لفظ مصرفہ بمعنی لوٹنے کی جگہ کے ہے۔ سورہ جن میں لفظ صرفنا کا معنی متوجہ کیا، یعنی بھیج دیا۔ اللہ تعالیٰ کا سورہ بقرہ میں ارشاد، اور ہم نے زمین پر ہر طرح کے جانور پھیلا دیے۔ ابن عباس دانوں نے کہا کہ قرآن مجید میں لفظ ثعبان نر سانپ کے لیے آیا ہے۔ بعض نے کہا سانپوں کی کئی قسمیں ہوتی ہیں، جان جو سفید باریک ہو، افعی زہردار سانپ، اور اسود کالا ناگ وغیرہ۔ سورہ ہود میں اخذ بنا سیتہا سے مراد ہے کہ ہر جانور کی پیشانی تھامے ہوئے ہے، یعنی ہر جانور اس کی ملک اور اس کی حکومت میں ہے۔ لفظ صافات جو سورہ ملک میں ہے، اس کے معنی اپنے پر پھیلائے ہوئے، اور اسی صورت میں لفظ بقبضن بمعنی اپنے بازوؤں کو سمیٹے ہوئے کے ہیں۔ ہم سے عبداللہ بن محمد نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے حشام بن یوسف نے بیان کیا، ان سے معمر نے بیان کیا، ان سے زہری نے بیان کیا، ان سے سالم نے بیان کیا، اور ان سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ ممبر پر خطبہ دیتے ہوئے فرما رہے تھے کہ سانپوں کو مار ڈالا کرو، خصوصاً ان کو جن کے سروں پر 2 نقطے ہوتے ہیں، اور دم بریدہ سانپ کو بھی، کیونکہ دونوں آنکھ کی روشنی تک ختم کر دیتے ہیں اور حمل تک گرا دیتے ہیں۔ حدیث نمبر 3298۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ایک مرتبہ میں ایک سانپ کو مارنے کی کوشش کر رہا تھا کہ مجھ سے ابو لبابہ رضی اللہ عنہ نے پکار کر کہا کہ اسے نہ مارو۔ میں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو سانپوں کے مارنے کا حکم دیا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ بعد میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھروں میں رہنے والے سانپوں کو جو جن ہوتے ہیں دفعتاً مار ڈالنے سے منع فرمایا۔ حدیث نمبر 3299، اردو ترجمہ۔ اور عبدالرزاق نے بھی اس حدیث کو معمر سے روایت کیا، اس میں یوں ہے کہ مجھ کو ابو لبابہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا یا میرے چچا زید بن خطاب نے، اور معمر کے ساتھ اس حدیث کو یونس اور ابن عینیہ نے، اور اسحاق کلبی اور زبیدہ نے بھی زہری رضی اللہ عنہ سے روایت کیا، اور صالح اور ابن ابی حفصہ اور ابن مجمع نے بھی زہری سے، انہوں نے سالم سے، انہوں نے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے۔ اس میں یوں ہے کہ مجھ کو ابو لبابہ اور زید بن خطاب دونوں نے دیکھا۔ حدیث نمبر 3300۔ مسلمان کا بہترین مال بکریاں ہیں جن کو چرانے کے لیے پہاڑوں کی چوٹیوں پر پھرتا رہے۔ ہم سے اسماعیل بن ابی اویس نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ مجھ سے امام مالک نے بیان کیا، ان سے عبد الرحمن بن عبداللہ بن عبد الرحمن بن ابی صعصع نے، اور ان سے ان کے والد نے، اور ان سے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک زمانہ آئے گا جب مسلمان کا سب سے عمدہ مال اس کی وہ بکریاں ہوں گی جنہیں وہ پہاڑ کی چوٹیوں اور بارش کی وادیوں میں لے کر چلا جائے گا، تاکہ اس طرح اپنے دین و ایمان کو فتنوں سے بچائے۔ حدیث نمبر 3301، اردو ترجمہ۔ ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم کو امام مالک نے خبر دی، انہیں ابو زناد نے خبر دی، انہیں عارج نے خبر دی، اور انہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کفر کی چوٹی مشرق میں ہے
اور فخر اور تکبر کرنا گھوڑے والوں، اونٹ والوں اور زمینداروں میں ہوتا ہے، جو عموماً گاؤں کے رہنے والے ہوتے ہیں، اور بکری والوں میں دل جمعی ہوتی ہے۔ حدیث نمبر 3302، اردو ترجمہ۔ ہم سے مسدد نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے یحییٰ قطان نے بیان کیا، ان سے اسماعیل نے بیان کیا، مجھ سے قیس نے بیان کیا، اور ان سے عقبہ بن عمرو ابو مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کی طرف اپنے ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ایمان تو ادھر ہے یمن میں، وہاں اور قساوت اور سخت دلی اور ان لوگوں میں ہے جو اونٹوں کی دمیں پکڑے چلاتے رہتے ہیں، جہاں سے شیطان کی چوٹیاں نمودار ہوں گی، یعنی ربیہ اور مضر کی قوموں میں۔ حدیث نمبر 3303، اردو ترجمہ۔ ہم سے قریبہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے لیث بن سعد نے بیان کیا، ان سے جعفر بن ربیہ نے، ان سے عارج نے بیان کیا، اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مرغ کی بانگ سنو تو اللہ سے اس کے فضل کا سوال کیا کرو، کیونکہ اس نے فرشتے کو دیکھا ہے، اور جب گدھے کی آواز سنو تو شیطان سے اللہ کی پناہ مانگو، کیونکہ اس نے شیطان کو دیکھا ہے۔ حدیث نمبر 3304، ہم سے اسحاق بن راہو نے یہ بیان کیا، کہا ہم کو روح بن عبادہ نے خبر دی، کہا ہم کو ابن جریج نے خبر دی، کہا کہ مجھے عطا بن ابی رباح نے خبر دی، اور انہوں نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رات کا اندھیرا شروع ہو، یا آپ نے یہ فرمایا کہ جب شام ہو جائے تو اپنے بچوں کو اپنے پاس روک لیا کرو، کیونکہ شیاطین اسی وقت پھیلتے ہیں، البتہ جب ایک گھڑی رات گزر جائے تو انہیں چھوڑ دو، اور اللہ کا نام لے کر دروازے بند کر لو، کیونکہ شیطان کسی بند دروازے کو نہیں کھول سکتا۔ ابن جریج نے بیان کیا کہ مجھے عمرو بن دینار نے خبر دی کہ انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے بالکل اسی طرح حدیث سنی تھی جس طرح مجھے عطا نے خبر دی تھی، البتہ انہوں نے اس کا ذکر نہیں کیا، اللہ کا نام لو۔ حدیث نمبر 3305، اردو ترجمہ۔ ہم سے موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا، کہا ہم سے وہیب نے، ان سے خالد نے، ان سے محمد بن سیرین نے، اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل میں کچھ لوگ غائب ہو گئے، ان کی صورتیں مسخ ہو گئیں، میرا تو یہ خیال ہے کہ انہیں چوہے کی صورت میں مسخ کر دیا گیا، کیونکہ چوہوں کے سامنے جب اونٹ کا دودھ رکھا جاتا ہے تو وہ اسے نہیں پیتے، کیونکہ بنی اسرائیل کے دین میں اونٹ کا گوشت حرام تھا، اور اگر بکری کا دودھ رکھا جائے تو پی جاتے ہیں۔ پھر میں نے یہ حدیث کعب احبار سے بیان کی تو انہوں نے حیرت سے پوچھا، کیا واقعی آپ نے آنس صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی ہے؟ کئی مرتبہ انہوں نے یہ سوال کیا، اس پر میں نے کہا کہ آنس صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنی، تو پھر کس سے؟ کیا میں تورات پڑھا کرتا ہوں کہ اس سے نقل کر کے بیان کرتے ہوں۔ حدیث نمبر 3306، اردو ترجمہ۔ ہم سے سعید بن عفیر نے بیان کیا، ان سے ابن وہب نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے یونس نے بیان کیا، ان سے ابن شہاب نے، ان سے عروہ نے، انہوں نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گرگٹ یعنی چھپکلی کے متعلق فرمایا تھا کہ وہ موذی جانور ہے، لیکن میں نے آپ سے اسے مار ڈالنے کا حکم نہیں سنا تھا، اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بتاتے تھے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مار ڈالنے کا حکم فرمایا ہے۔ حدیث نمبر 3307، اردو ترجمہ۔ ہم سے صدقہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم کو ابن عینیہ نے خبر دی، انہوں نے کہا ہم سے عبد الحمید بن جبیر بن شیبہ نے بیان کیا، ان سے سعد بن مسیب نے بیان کیا، اور انہیں شریک رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گرگٹ کو مار ڈالنے کا حکم فرمایا۔ حدیث نمبر 3308، اردو ترجمہ۔ ہم سے عبید بن اسماعیل نے بیان کیا، کہا ہم سے ابو اسامہ نے بیان کیا، ان سے حشام نے، ان سے ان کے والد نے،
اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس سانپ کے سر پر 2 نقطے ہوتے ہیں انہیں مار ڈالا کرو، کیونکہ وہ اندھا بنا دیتے ہیں اور حمل کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں۔ ابو اسامہ کے ساتھ اس کو حماد بن سلمہ نے بھی روایت کیا۔ یہ تھی صحیح بخاری باب کتاب بدء الخلق کی حدیث نمبر 3297 سے 3308 کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میں ان حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔